1281 عیسوی میں جب ارطغرل غازی کی وفات ہوئی تو اس وقت کائی قبیلے کے پاس صرف سغوت شہر یا اس کے علاوہ چند قبائل کی سرداری موجود تھی جو کہ وراثت میں عثمان غازی کے حصے میں آئی تھی۔ عثمان غازی نے سرداری کو ایک سرحدی ریاست اور پھر سرحدی ریاست سے ایک سلطنت کی بنیاد رکھنے تک بڑی کامیابی حاصل کی تھی، اور جب عثمان غازی کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے اورحان کے لیے جو وراثت چھوڑی وہ اس سے کہیں زیادہ تھی جو انہیں اپنے والد سے ملی تھی۔ اگرچہ عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ڈال دی تھی مگر ابھی تک کوئی منظم فوج موجود نہیں تھی۔ عثمانیوں کے پاس نہ تو پیسہ تھا اور نہ ہی بحریہ، اس لیے اورحان غازی کو اپنے والد کی جانب سے ملنے والی سلطنت کو ایک منظم ریاست میں تبدیل کرنے کے لیے انہیں کافی کوششیں کرنی پڑیں۔ جب عثمان غازی کا انتقال ہوا تو اس وقت اورحان بے کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ انہوں نے اپنے والد عثمان غازی کی بیماری کی وجہ سے سلطنت کا انتظام سنبھالا اور بہت سی کامیابیاں حاصل کی۔ جب بورسا کا محاصرہ جاری تھا تو انہوں نے 1321 عیسوی میں مدانیہ پر قبضہ کر لیا اور وادی اسکاریا سے بحیر اسود کے ساحل تک کے علاقوں کی فتوحات کے لیے انہوں نے کونور علب جبکہ آکچا کوچا کو انہوں نے ازمیت کی فتح کے لیے روانہ کیا۔ عثمان غازی کے یہ دونوں کمانڈر کامیاب رہے اور انہوں نے دوزہ اور اس کے گرد و نواح اور سپانچا جھیل کے گرد و نواح کے علاقوں کو تھوڑے ہی عرصے میں فتح کر لیا، جبکہ جالوا عبد الرحمن غازی نے فتح کیا۔ عثمان غازی کے انتقال کے وقت ان کے 5 بیٹے تھے، اورحان، علاؤ الدین، پزارلو بے، حمید بے اور سافچی بے، لیکن تاریخ میں صرف 2 نام زندہ رہے، اورحان اور علاؤ الدین۔ اورحان غازی نے سب سے پہلے اپنے بھائی علاؤ الدین کو سلطنت کی تقسیم کی تجویز پیش کی، لیکن علاؤ الدین نے اس پیشکش سے انکار کیا اور صرف اورحان کے اصرار پر انتظامی مملکت کی ذمہ داری قبول کی۔ یوں سلطنت عثمانیہ کے پہلے وزیر کی حیثیت سے وہ سامنے آئے۔ علاؤ الدین نے وزیر بننے کے بعد 3 چیزوں پر خاص طور پر توجہ دی: سکہ، لباس اور فوج۔ اگرچہ سلجوقی سلطان علاؤ الدین نے عثمان غازی کو خطبے کے علاوہ اپنے نام کے سکے جاری کرنے کی بھی اجازت دے دی تھی، تاہم عثمان بے نے صرف خطبے پر ہی اکتفا کیا اور اپنے نام کا سکہ جاری نہ کیا۔ اورحان کی تخت نشینی کے وقت ایشیائے کوچک میں صرف سلجوقی سکے رائج تھے۔ اب علاؤ الدین نے بادشاہت کے اس امتیاز کو بھی اختیار کیا اور اسلامی مملکت میں اورحان کے نام کے سکے جاری کیے۔ علاؤ الدین نے عوام کے مختلف طبقوں کے لیے مختلف قسم کے لباس تجویز کر کے ان کے متعلق قوانین نافذ کیے۔ شہری اور دیہاتی، مسلم اور غیر مسلم، ہر طبقے کا لباس الگ الگ مقرر کیا گیا۔ لیکن علاؤ الدین کا سب سے بڑا کارنامہ وہ فوجی اصلاحات ہیں جس سے سلطنت عثمانیہ کی طاقت اچانک بڑھ گئی اور جو اگلے 300 سال تک اس کی حیرت انگیز فتوحات کی ضامن رہی۔ وہ عظیم کارنامہ سلطنت عثمانیہ کے لیے باقاعدہ فوج کا قیام تھا جو ینیچری یعنی جانصاری فوج کے نام سے تاریخ میں مشہور ہوئی اور جس کی بہادری کے بلبوتے پر عثمانیوں نے 300 برس تک یورپ میں قدم جمائے رکھے۔ یوں فوجی طاقت حاصل کرنے کے بعد اب اورحان غازی نے فتوحات کی جانب توجہ دی۔ انہوں نے 6 اپریل 1326 عیسوی کو بورسا شہر کی فتح کے بعد بورسا جیسے 2 اہم مقامات ازنیک اور ازمیت کی طرف توجہ دی۔ اس وقت ازنیک ایک صنعتی شہر تھا جو کہ بورسا سے بھی بڑا تھا، جبکہ ازمیت ایک تجارتی بندرگاہ تھی۔ اگر اورحان غازی ان 2 شہروں کو فتح کر لیتے تو رومی بحر مارمرا میں اپنے مضبوط قدموں سے محروم ہو جاتے۔ ازنیک شہر پر قبضہ کرنے سے پہلے خلیج ازمیت کے جنوبی ساحلوں کو کارا مرسل بے نے فتح کر لیا تھا، جبکہ کنڈیرا کے آس پاس کے علاقے کو آکچا کوچا نے اور کارتل کے قریب اسکودار اور اس کے شمال میں سماندرا قلعے کو کونور علب اور عبد الرحمن غازی نے فتح کیا۔ ازنیک شہر کی ناکہ بندی اور محاصرہ عثمان غازی کی وفات کے آخری ایام میں شروع ہوا تھا۔ اورحان غازی جب حکمران بنے تو انہوں نے اس شہر کی ناکہ بندی سخت کر دی اور محاصرے کا دائرہ وسیع کر دیا۔ اس دوران مفتوحہ علاقوں میں یونانیوں کے ساتھ ترکوں کے اچھے سلوک کی وجہ سے ازنیک کے آس پاس کے یونانیوں نے شہر کے لوگوں کو ترکوں کا ساتھ دینے کا مشورہ دیا اور کچھ لوگ ترکوں کی طرف سے جنگ میں شامل بھی ہو گئے۔ اب چونکہ ازنیک شہر چاروں طرف سے دیواروں میں گھرا ہوا تھا اس لیے یہ زیادہ محفوظ تھا اور تعمیر کے لحاظ سے یہ اناطولیہ میں مشرقی رومی سلطنت کا سب سے مشہور شہر تھا۔ اس کے علاوہ یہ شہر آرتھوڈاکس کے مقدس مقامات میں سے بھی ایک تھا۔
اناطولیہ میں حالات کی سنگینی کو دیکھ کر رومی شہنشاہ اینڈرونیکوس سوم نے اندرونی لڑائیوں کو ختم کرتے ہوئے 1329 عیسوی میں وہ اپنی فوج کے ساتھ اناطولیہ کی طرف روانہ ہوا۔ اینڈرونیکوس اس امید پر قسطنطنیہ سے روانہ ہوا کہ وہ اورہان غازی کی فتوحات کو روک کر ازنیک شہر کو بچا لے گا۔ اس کے علاوہ اس کی خواہش تھی کہ وہ اورہان غازی کو شکست دے کر ترکوں سے اناطولیہ میں اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کو واپس حاصل کر سکے۔ اورہان غازی کو جب یہ خبر ملی کہ رومی شہنشاہ خود اپنی فوج کے ساتھ اناطولیہ میں اورہان سے جنگ کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے، تو انہوں نے ازنیک شہر کا محاصرہ اپنے بیٹے شہزادے سلیمان کے حوالے کر کے خود رومی فوج سے جنگ کرنے کے لیے وہ ازمید چلے گئے، جبکہ رومی شہنشاہ نے گیبزے اور اسکی شہر کے درمیان اپنی فوج کے ساتھ پڑاؤ ڈالا اور وہاں ترک فوج سے لڑنے کا اس نے فیصلہ کیا۔ اب وہ مقام جہاں میدان جنگ کا انتخاب کیا گیا تھا وہ رومی فوج کے لیے بہترین میدان تھا۔ 10 جون کی صبح کو دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ اینڈرونیکوس نے اپنی فوج کی کمان خود کی اور اس نے اپنے دائیں اور بائیں جانب پہاڑوں کے اوپر اپنے بہترین تیر اندازوں کو بٹھایا، جبکہ اس کے عقب میں بحر مارمرا کا سمندر تھا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ عثمانیوں کو میدان جنگ کی طرف کھینچ کر وہاں ان کا مقابلہ کرے گا، جبکہ دوسری جانب اورہان غازی پہاڑ سے میدان جنگ کا نظارہ کر رہے تھے اور رومی فوج کو اس ناہموار علاقے کی طرف متوجہ کرنے اور اپنے گھڑسوار دستوں کے ساتھ گھات لگانے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ اس منصوبے کے مطابق اورہان غازی نے ابتدا میں اپنے 300 افراد پر مشتمل گھڑسواروں کو میدان جنگ میں اتارا۔ اس دستے نے رومی فوج پر تیر برسائے اور وہ واپس پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ دراصل ایک جنگی چال تھی کہ دشمن اس دستے کا پیچھا کرتے ہوئے اورہان غازی کے پسند کے میدان میں آئے، جہاں پر گھات لگا کر اس پر حملہ کیا جا سکے۔ لیکن رومی شہنشاہ اینڈرونیکوس نے جلد یہ محسوس کر لیا کہ یہ ایک جال ہے، لہٰذا اس نے اپنے سپاہیوں کو اپنی جگہ پر قائم رہنے کا حکم دیا اور اس نے جوابی تیر عثمان غازی کے گھڑسوار دستوں پر برسائے۔ اورہان غازی کے گھڑسوار دستے نے ایک بار پھر رومی فوج پر تیر برسائے اور اس نے یہ حملہ کئی بار دہرایا، جس سے شہنشاہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے تیراندازوں کے دستے کو ختم کرنے کے لیے اپنے گھڑسواروں کو حملے کا حکم دیا۔ جب رومی فوج اپنے شہنشاہ کے زیر کمان میدان جنگ میں اتری تو اورہان غازی کا یہ ہر اول دستہ واپس اپنے لشکر کی جانب پسپا ہوا۔ اورہان غازی نے تازہ دم گھڑسوار دستے میدان جنگ میں اتارے اور یوں جنگ شروع ہو گئی۔ اورہان غازی کی فوج تیر اندازی کی وجہ سے جلد رومی فوج پر غالب آ گئی۔ شہنشاہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس نے اپنے گھڑسواروں کے ساتھ پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، لیکن عثمانی گھڑسواروں کا حملہ اس قدر تیز اور شدید تھا کہ اس افراتفری کے دوران شہنشاہ ایک تیر لگنے کی وجہ سے اس کی ٹانگ شدید زخمی ہو گئی اور جلد بازنطینی لشکر میں یہ خبر پھیل گئی کہ شہنشاہ کی موت ہو گئی ہے۔ اس خبر نے رومی فوج میں شدید انتشار پیدا کر دیا، جس پر اورہان غازی اپنی پوری فوج کے ساتھ میدان جنگ میں اترے۔ رومی شہنشاہ اپنی فوج میں پھیلی ہوئی افراتفری کو روک نہ سکا اور وہ اپنے چند خاص آدمیوں کے ساتھ میدان جنگ سے بھاگ کر کشتی میں سوار ہو گیا، جبکہ فوج کا کچھ ہی حصہ جہازوں میں سوار ہو کر قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوا۔ باقی رومی فوج اتنی خوش قسمت نہیں تھی کہ وہ جان بچا کر کشتیوں میں سوار ہو سکیں اور زندہ واپس قسطنطنیہ پہنچ سکیں۔ رومی فوج کا کچھ حصہ اورہان غازی کے سپاہیوں کے ہاتھوں مارا گیا، باقی کے سپاہی اورہان کی فوج کے ہاتھوں جنگی قیدی بنے، جبکہ فوج کا ایک حصہ دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ یوں اورہان غازی کی رومی سلطنت کے ساتھ ہونے والی اس پہلی جنگ میں اورہان غازی کو شاندار فتح حاصل ہوئی اور رومی شہنشاہ اینڈرونیکوس سوم بڑی مشکل سے زندہ جان بچا کر قسطنطنیہ واپس پہنچ سکا۔ بازنطینی شہنشاہ کو شکست دینے کے بعد اورہان غازی اپنی فوج کے ساتھ ازنیک شہر کے محاصرے پر واپس پہنچ گئے۔ رومی شہنشاہ کی فوج جو کہ ازنیک شہر کی واحد امید تھی، اورہان غازی کے ہاتھوں شکست کھا کر واپس قسطنطنیہ پہنچ گئی۔ اس شکست کے بعد ازنیک شہر کی تمام امیدیں دم توڑ گئیں اور اہل شہر کے لیے ہتھیار ڈالنے کے سوا اب کوئی چارہ نہ تھا۔ یوں اناطولیہ میں مشرقی رومی سلطنت کا اہم ترین شہر ازنیک عثمانی سلطنت کے قبضے میں چلا گیا۔ 1331 عیسوی میں ازنیک شہر کی فتح کے بعد اورہان غازی نے فاتحانہ اس شہر میں داخل ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو اجازت دی کہ وہ اپنا سامان لے کر شہر سے جا سکتے ہیں۔ اس فتح کی شام تک ازنیک شہر کی گلیوں میں اورہان غازی کے حکم پر ترک سپاہی یہ اعلان کرتے رہے کہ تمہارا مال اور جان اب ہمارے سپرد ہیں، آپ لوگ اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔
اس کے بعد ازنیک شہر کا کمانڈر جہاز کے ذریعے اپنے سپاہیوں کے ساتھ استنبول واپس چلا گیا، لیکن اورہان غازی کے اچھے رویے کی وجہ سے زیادہ تر لوگوں نے ازنیک شہر میں ہی رہنے کو ترجیح دی اور بہت کم لوگوں نے شہر کو خالی کیا۔